السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفور۔ میرے بزرگوں، میرے جوانوں اور علماء کرام، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بالخصوص میرے جو خونی رشتہ دار جو جلال آباد، جوتل اور بارو سے یہاں تشریف فرما ہے اور اس محفل کو رونق بخشی ہے، آپ سب کو برمس بیگ فیملی یوتھ کے کابینہ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں۔ آلریڈی 5 منٹ دی ہے تو 5 منٹ کے اندر موضوع کو سمیٹ کے موضوع کو ٹریک پہ لا کے ذکر کرنا میرے حساب سے بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم کوئی پروفیشنل مقرر بھی نہیں ہے کہ ہم ایک انداز کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں۔ کرام موجود ہیں اور سینئر بزرگان ہیں، والدین بیٹھے ہوئے ہیں اور سینئر برادران بھی ہیں، ان کے سامنے میں جسارت کر رہا ہوں کچھ خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ کابینہ کی گزارش تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان کی طرف سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے میں پیش کروں، تو اسی لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو وقت دوں گا، میں معافی مانگتا ہوں اس حوالے سے۔ تو اس پروگرام کے حوالے سے آپ سارے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کیوں ہوئے، کس مقصد کے لیے ہم یہاں آج جمع ہیں۔ ایک چھت کے نیچے میرے خیال میں یہ جو کریڈٹ ہے، اس کا جو انعام ہم کہیں ریوارڈ جو ہے ہم دیں گے، تو یہ جو برمس بیگ فیملی کا یہ یوتھ ہے، ایک یوتھ تشکیل دی گئی ہے، ان کے سر پہ جا رہا ہے۔ تاریخ مینس کہ ہماری جو فیملی ابھی تک خوشحال بیگ ہمارا جو پردادا ہے، ادھر سے لے کے آج تک ہمارے جو والدین حیات ہیں الحمدللہ، اگر یہاں تک ہم دیکھیں تو تاریخ میں ہماری جو فیملی کی غزربیگ فیملی کی جو تاریخ ہے، اس میں میرے خیال میں ایسا دن نہیں تھا نہ ہم نے پہلے دیکھا تھا۔ ایک چھت کے نیچے 4 ہمارے جو دادے تھے، ان کی اولاد، ان کی نسل آج ہم ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے ہیں۔ یہ کریڈٹ، یہ جو یوتھ بنی ہے، میں تو ان کو دے رہا ہوں۔ آج ان کی مرہون منت سے ہم جمع ہوئے ہیں، کچھ اچھے خواہشات اور خیالات لے کے جمع ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے یوتھ کی طرف سے۔ پروگرام کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں جس کا میں تمہید ماننا چاہوں گا۔ اغراض و مقاصد میں سے سب سے پہلا جو مقصد اس پروگرام کو ترتیب دینے کا تھا، وہ ہماری جو سارے ایسے چہرے یہاں میں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، اور وہاں مجھے پتا ہے وہاں سے بھی آپ کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے ہوں گے مجھے نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ جو ہماری جنریشن ہے، نیو جنریشن جو آئی ہے، جو جوان ہے اس وقت، ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ماں اور ایک باپ کے اولاد ہے، خونی رشتہ ہے، خونی رشتہ۔ اور خونی رشتے میں کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے بہت بڑے خدمات دی ہے، لیکن یہ کام ان سے نہیں ہوا ہے کہ ہمیں ایک پیج میں لا کے کبھی انٹروڈکشن دے۔ شکایت میرے ساتھ بھی ہوئی، میرے ساتھ بھی ڈسکشن ہوا اس پروگرام سے پہلے کچھ بزرگوں کا، انہوں نے پھر وہ منبع ہمارے اوپر ڈالا۔ آج تک آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے غم خوشی میں شامل نہیں ہوئے، ان کے بعد وہ حق بجانب ہے، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے ذمہ داری کس کی ہے؟ آج میرا بیٹا اگر میرے بھائی کے گھر میں، میرے چچا زاد ماموزاد کے بھائی کے گھر میں اگر آنا جانا اس کا نہیں ہے، تو اس کا صلہ، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے اس کو دسترخوان میں بٹھا کے میں نے اس کو سکھایا نہیں ہے، یہ تمہارا رشتہ ہے اس کے ساتھ، اس گھر کے ساتھ تمہارا خونی رشتہ ہے، میں نے سکھایا نہیں ہے، تو کیسے جائے گا؟ یہ غلطی سینئر سے ہی ہوتی ہے، جونیئر سے نہیں۔ اب ہم سینئر ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو کابینہ بنی ہے، ہم سے بھی جونیئر اس کابینہ کے ہم ممبران بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک خواہش لے کے، ایک شوق لے کے، ایک جذبہ لے کے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے، قربانی کا جذبہ لے کے۔ تو اس کا ساتھ اگر تن من دھن کے ساتھ اگر ہم دے نہیں سکتے تو ہاں میں ہاں ملانا ہی کافی ہے۔
ان کو ایز اے کشن پش اپ کرنا ہے آگے ہم نے، تب جا کے کوئی ان سے اچھا کام ہوگا۔ ایک مقصد پروگرام کا یہ تھا کہ ہماری ایک تعارفی نشست ہو۔ اس پروگرام کا ایک اور مقصد، دوسرا مقصد یہ ہے کہ ایک ہماری ایک کابینہ تشکیل پائی تھی برمس بالا کے اوپر اندر، یعنی ہمارے جو جلال آباد اور بارگو کے اور جوتل کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہٹ کے یہاں وہ جو ایک تشکیل کابینہ کی ہوئی تھی، اس کی تشکیل 9 سال رواں کے لیے اب ایک کابینہ بنتی ہے، تنظیم بنتی ہے، لازمی بات ہے ان کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کے کچھ نام ہوتے ہیں، کوئی صدر، کوئی جنرل سیکریٹری ہوگا، کوئی رابطہ سیکریٹری، مطلب فائنانس سیکریٹری، چیئرمین، وائس چیئرمین۔ اب ان کو ذمہ داریاں اس سے پہلے دی گئی تھی، لیکن حلف برداری بھی ہوتی ہے۔ ذمہ داری کوئی شے نہیں ہے، احساس ہے ذمہ داری بہت بڑی شے ہے، مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتا ہے۔ تو اب ذمہ داری ان کے اوپر دی تھی، اب احساس دلانے کے لیے ایک حلف برداری کا پروگرام تھا، اس مقصد کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا تھا۔ 2 تیسری مقصد اس پروگرام کا جو تھا اتفاق و اتحاد کے حوالے سے، ایک پیچ میں، ایک چھتری کے نیچے، ایک چھت کے نیچے ایک دفعہ فیملی کے جتنے ممبرز ہیں جہاں جلال آباد سے، جوتل سے، بارگو سے ان کو جمع کر کے اتفاق و اتحاد کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفت شنید کریں، ہمارا مقصد یہ تھا۔ تیسرا مقصد، تو اس موضوع کو آگے لے کے اس پہ 1-2 نقطوں پہ میں بات کرنا چاہوں گا، اپنی رائے تھوڑی سی شامل کرنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ کے زحمات تمام کروں گا۔ بآواز بلندتر سلوات۔ بارے دیگر سلوات۔ یہ جو خاندانی اتفاق و اتحاد، جو خونی رشتہ داری ہوتی ہے، ان کے درمیان اتفاق و اتحاد قائم کرنا یہ ایک نہایت ہی حساس معاملہ ہے، ایک حساس موضوع ہے۔ تعلقات کو قائم رکھنا یہ رشتہ داری نہیں کہلاتا ہے، یہاں تک میرا خیال ہے۔ تعلقات جو ہے اس کو قائم رکھنا آپس میں، تعلقات ہمارے باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، تعلقات ہمارے یار دوستوں کے ساتھ بھی ہے، رشتہ داری کے ساتھ تعلقات قائم کرنا صرف محض ایک کمال کی بات نہیں ہے۔ اتفاق و اتحاد فیملی کے اندر پیدا کرنا یا فیملی کے اندر لانا، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نصیحتیں کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، یہاں میں صرف اور صرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ مقاصد، اغراض و مقاصد ہے کابینہ کے اس حوالے سے۔ اللہ کی نعمت میں سے ایک بڑی نعمت اتفاق و اتحاد، کوئی بھی فیملی ہے ماشاءاللہ اتنے جوان، صرف برمس بالا میں ہم نے کاؤنٹ کیا، حساب کیا، اس دن تو کوئی 82-83 صرف اور صرف ہمارے جو جوان، جو جنریشن تھی، جو کام کر رہے تھے، جو تقریباً کمانے کے قابل تھے اور کما رہے تھے، چندہ جمع کرنے کے لیے گئے، 80,000 70,000 مہینے میں ان سے جمع ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح اگر دیکھا جائے، جلال آباد کی ہماری جنریشن ہے، ہماری خونی رشتہ داری جو جلال آباد میں ہے، وہاں کتنے مطلب جوان ہوئے تھے۔ اسی طرح بارگو میں آپ دیکھیں، اسی طرح جوتل میں ہمارا خونی رشتہ ہے، ان کو دیکھیں۔ اگر ہم سارے عہد کر کے بات، انسان کو جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے، انسان کو بلند مقامات تک رسائی سے 3 چیزیں روکتی ہیں۔ آگا سب بیٹھا ہوا ہے، کم ہمتی ہے ان میں سے، حوصلے کی کمی ہے، ارادے کی کمزوری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ بلند مقامات تک رسائی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ اگر ہم ارادہ کریں آج، مصمم ارادہ، کنسسٹنسی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، اس دن بھی میں نے ذکر کیا، دمشق میں جا کے ایک کہانی میں ٹچ کرنا چاہوں گا، جہاں دمشق میں ایک عالم گزر رہا تھا، نماز کا ٹائم ہوا، میں مختصر کر رہا ہوں، بڑی لمبی کہانی ہے۔ ایک عالم گزر رہا تھا دمشق میں، ایک مسجد میں، شام کا مغرب کا ٹائم ہوا، وہاں رکا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب مسجد کے اندر جا کے بیٹھا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، ساتھ ایک پولش ٹائپ کا ایک گول پتھر تھا، اس کے اوپر ایک چمنی لگی ہوئی تھی، اس پہ روشنی، مسجد کی روشنی کے لیے
جب اس نے دیکھا تو ایک روشنی وہاں ایک پتھر کے اوپر ایک چمنی پڑی تھی، لیکن اس نے نماز پڑھا. نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز اس نے پوری کی. اس کے بعد پھر اس چراغ کی طرف دیکھا، اس کی نظر پڑی مغرب کی نماز کے بعد. وہاں ایک کہتے ہیں بجو نام کا ایک پرانوس ایک جگنو تھا. وہ پرانوس ایک بس وہ پٹے ہی عجیب پر کہ وہ سنگٹ اٹھا جو کے کوشش تھے. وہ پرانوس بس کی وہ سنگوار بھی جو کے کوشش تھے، لیکن وہ پٹے وہ کسول بیٹر کو پٹا کرتے گئے. سلیپی ٹائپ کا ایک پتھر تھا. ایک مقصود دیشے کر کے وہ پرانوس کو کہ آلو شوق میں کھیلتے نہ رہو تو مختصر نے کوشش تو نے دیشے کا نہ رہو تو نے کوشش تو نے نہ رہو تو پارو علی بھائی توجہ اور گئی. اور کہ آلو نجید بنتے ہیں بس فقط عشاء نماز تم تھے. عشاء نماز کھڑا ہو کھڑا بھائی عشاء نماز تھے. نے خیال گئی پر پرانوان چگئی تو نے اجی ڈرس بن اجی پر اے مخصوص دیشیش کون سلپ پہ سرو گول دیشیش شوق پہ کھیر گئی دیشی پائے اجی پر ہوئے. چونہ نننے سے معصوم سے پائے اجی پر شو تھا. بڑی مشکل ٹائم کھڑا بھائی اجی پری دو اجی پر اتنے ڈرس بن چگئی تو عالمی انٹرس پیدا بھی حالا نوتا تو معصوم نننا سا ایک پرندہ ایک چھوٹا سا پرانو ایک اور چیز خدای مخلوق کوشش تے نہ روان حساب تھا میدانو کہا ٹائم جو بات تم منزلت چراغ روشا چل رسے منزل چراغ اشل روشنی روشا چوک پرانو اور ایسے منزل اشل. تو عالم حساب تو شروع تو عشاء نماز کے فوراً بعد کتاب مایا ذکر اشل آغا صاحب میہن 886 دفعہ وہاں اسی جگہ سے گرا ہے. وہ اس کا مقصد تھا پرونوڈ جو کہ لیکن مقصود دیشہ کہ گرا بس 886 دفعہ گرا وہ چگئی تو پر صبح نماز وقت بھی جوکتا ہے رسول. عشاء ٹائم میں کھڑا وہ سب تو شروع تو چگئی تو صبح ٹائم ہے ایک بلی ٹائم بھی جوکے تھا صبح نماز ہے علامات نماز تمتے 886 دفعہ ایک نننا سا ایک خدای مخلوقت پرلوگ ہو تم منزلت اٹھا جو کہ کوشش تو آگے عالم کھڑا بے صبح نماز اکتن نماز تے فارغ پہ پھوٹے ہی تم منزلت اٹھا جی شو دے سو آخری اگر صبح نماز تے مجھے ٹھگے وہ تو اٹھا تو اس کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں. وہ عالم سے تم پوٹے رہا ایسے پوٹ سے راتی 12 بجو سنگ راتی 2 بجو سنگ محنت تے سبق پڑھے چراغ لم تھے بٹر کے ٹھگے تو نماز ٹائم میں صرف نماز بیشتی کے ٹائم میں ٹھگی کے باقی پڑھو جب ایس تو او سے پوجن تم بٹٹ آرپوٹ تھے اتتی محنت تک تھے مقصد جیکن تھے. آپ کیا بننا چاہتے ہو مستقبل میں اتنی محنت کرتے ہو ذرا آپ کا ایم کیا ہے تھے زندگی میں ٹارگٹ جیکن کیا بننا چاہتے ہو تھے گن تو او سے رن کی البات میں تو شریف مشہور عالمت بوکے رکھی مشہور عریفت بوکے رکھی. میں زندگی مقصد تو نو تھے رن مطور میں سامنا مت تو پر بگے کوشش سے تھا مستعر ہو کر تو مشہور میں خود دورے تھے زندگی مقصد اچاک چون ہونا تھا. جبکہ وہ عالم 7-8 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی تھا 7-8 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی بھی اس طریقے سے تھا کہ شناتیس تو شنابا جو مشتیس انگلیش تیس تو انگلیش انگریز نیٹیو سپیکر جو ہے اس سے بہتر سپیک کرتا تھا. اس طریقے سے کمانڈ حاصل تھا اس عالم کا اور معرفت العارف تھا. تو تھے ٹارگٹ ماں شریف اچاک چونو شبی گنو مس جعفر صادق علیہ السلام بہرار بچپن میں پڑھا تھا. میں اس جیسا بننے کی میں نے کوشش کی تھی اور ارادہ کیا تھا اس وقت تب جا کے اس مقام پہ پہنچا ہوں. تو پڑھنے لگی غائب بھی تھے تو انہیں کہانی جو لمبا بھی مذہب کے ساتھ اسوٹ ہمو سبق حاصل بن کی ہوگا چیز اتفاق و اتحاد اور مصمم ارادہ سے وہ پائے جو وہ پائے اس سبق مطلب انو چیز مستی گا سوٹ وہ جو بجو تھا وہ جو پروانہ تھا اس سے اس نے سیکھا تھا محنت اور لائف میں ٹرن اس ایسے وجہ چڑھا اس عالم سے پوٹھا ڈرا او پاو کو بجو سو پروانہ سو وہ ٹرگے گا ٹرگے ایسے جو مس ارادہ تھی گا بس یا پھر صادق علیہ السلام پاولوک با مدے تھے محنت تھا منہ سے شریف ہے وہ میں زندگی تبدیلیت ہو گئے سبب اور آج میں اس مقام میں ہوتے رہا. تو اسوٹ کا مطلب ناممکن مش لفظ امپوسیبل ہیٹلر سے پڑھا لکھا ہے پورا ڈکشنری جو لانگ تھا اس ناممکن لفظ کو ہٹاؤ بھائی. دنیا میں ایچ اینڈ ایوری ہر چیز مطلب ہمارے لیے ممکن ہے.
انگریز اکثر اندے مطلب معذرت کے ساتھ انتہائی معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے بھی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا ٹچنگ بھی دینا چاہوں گا. if your goal are realistic you can achieve anything. صحیح مقصد ہے میں اگر کم حقیقت پشیجین سو یہ تھون تیرا تھا نا تو معمولی کا سوٹ حقیقت پشیجین تو سوچ تھا نا تیرا. مثال کے طور پر تو سیرانو کی مثلا پہاڑ آدھا گھنٹہ میں سر تھم رہا تھا ارادہ تھا جگڑ کھوئے تو یک سیران کنو پاگل نو چک دے بشین مارا آدھا گھنٹہ میں پہاڑ سر تک بنا نوس چکو جب بشین پاگل تھا. لیکن اگر تھے ارادہ نو چیز میں مصممن مضبوط ہم تو یو کین ڈو اٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ تیرا انگریز آپ کر سکتے ہو. مشاہ ارادہ سامنا پہاڑ ویسے مشاہ ارادہ مجھے ہوگا چیز آئے لیبن تو انہیں دعا ساتھ انہیں الفاظ ساتھ کی انہیں امید ساتھ تو بزرگی بیان بزرگی سے انشاءاللہ سوٹ نصیحت دن مشورہ دن باقی جوانی مشور نکھتن اے آئی دور ہن کمپیوٹرائز دور ہن جدید ٹیکنالوجی ودن کہ مطلب ہے ان کی بزرگوں دور نئے شل تن انسان آن بیٹھو تو انسان سے مطلب ہے ان کی لے لگی نہ بھئی کی مظاہر آنند تو مظاہر درال کا پشی جی مطلب انسان سے ذہن ہے لگو وہ پریکٹیکلی ہوگا ادھے دور رکھو دیں تو انہیں دور ساتھی نہیں آتو تو فنا بے تھیرن تو دور ساتھی ہوگی انہیں دور ایڈیمان انہیں ان کی سب سے پہلے اتفاق و اتحاد اگر بود کہنیاں بود کی سین رسول پاک حدیث گئیں آگا صاحب بیہم جسارت تھمس کہ کو بندس تم سلے رحمی نبایت ہو کے کار جان مال کی مشٹ نکھان تو سو شوداو جو زیادہ ثواب بنتا نسٹ حدیث مس کتاب پر پڑھا ہوں آگا صاحب غالباً ویسے نولیجن ہن لیکن انی کہانی نوش نے مطلب کسے نوش حقیقت ہن تو بہرحال ارادہ تو کہ ان کمزوری بے پور بجاہن بذات خود مطلب ہے ان کی مس کا مطلب 100% سوٹ یقین دانی تھرک دوام اس کی ہنی چیز ہے میں تن من دن گی میں مشہور نہیں کمتے کوشش تو کی کوشش تھی گا تو جگ میں کوشش تھی گا تو میں نے آرکیٹیکٹ آف ہی ساؤنڈ پہ بٹ ہی شوڈ ورک ہارڈ اینڈ ڈو وتھ ڈیووشن. پڑھا لکھا جوانوں کرے انسان سے قسمت قوم سے قسمت کی سنو پہ انکر شرط انہیں کی ارادہ کا مصمم ارادہ سے دوست مشہور وقف تھوکتا نکو یہ اتفاق کے اتحاد حوالہ ہے انہیں گزارشیں ساتھ تن جلابات ہے کہ ایسے کزنی وطن کے رشداری آن بیہن بیوت لئی کے رشداری کزنی بیہن بارگئی کے رشداری کزنی آن بیہن سوٹ گزارش نہیں نسے طرف جو بیس کوشش سکتی ہے نسکوم طرف جو اسے یوت سے کوشش سکتی ہے کہ انہیں پلیٹفارم اکتے آن گھٹی ایک دفعہ بے بون کی ایک شرط کے کھری گھٹی بون گھٹی بے ایک تعارفک بے توم طریقے کار بے واضح تھون سامنا شپیون ایسے جو بات سوٹ کا گزارش نہیں تھون کی یک زلی یو تک سنی دین اب یو تک آرتا دیں کہ یو تے بہت پروجیکٹ ہیں مشہور دینو ٹاسک ہیں دینو دیں کہ سپریم کونسل تک ایک سینی دیں اس ٹاسک دیں دینو روا سال کے لیے کہ آپ نے ایک سال کے اندر ودن ایئر آپ نے کیا کیا کرنا ہے سے اچیومنٹس یہ کن سوچ بھائی پر اکنامک اچیومنٹ ہو کن یوتھ سے اسی طرح ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے یوتھ نے اسی طرح آپ نے مختلف فیلڈ ہیں مختلف مطلب ایجوکیشنل فیلڈ ہیں مطلب اکنامک فیلڈ ہیں انہوں کم تو کن تو آنی والے سال آخریر ذکر تو کن تو سوٹ گزارش ہے نہیں ان کی تن آنو گیت تو ریکویسٹ کے ساتھ جلابات ارگت تو جلابات ار توم فیملی کے ایسے فیملی ہیں توم فیملی مینس کہ آلسو کے یانت سو سکو مجھے کہ تنظیم سازی تھا جلد از جلد جوانی گھٹی پہ تنظیم سازی تھے مطلب کابینہ اکسنے باقاعدہ تشکیل دے انہیں گروپ کے واٹس ایپ گروپ اکسنی دن آن شیئر تو جی بیجا شیئر تو بیا تو سال مہینے میں ایک دفعہ سوس پارشپی ہے بے پاروان کرے آنوات کرے بارگٹ بون انک کے ریکویسٹ بار گئے انہوں گئے انسو سال بار گئے تھا گھٹی پہ ایک گروپ اکسنے ایک مطلب تشکیل دے کابینہ اکسنے باقاعدہ فلائی کومو رکھو مشٹ تھا تو ادھے بھی انشاءاللہ فیملی مضبوط گئی مستقم گئی انشاءاللہ معاشرہ فیملی جو کی تشکیل میں انمور یاد چکیا اور معاشرہ مجھے اگر فیملی میں رشتاری میں خونی رشتہ پھوپی ذاتی ہے چاچے ذاتی ہے مامو ذاتی خالہ ذاتی ہے اور شیطان سے سب سے زیادہ مزہ شیطان ہے ڈاگا صاحب بین سب سے زیادہ مزہ شیطان ہے خونی کے رشتان ایسا مجھے تضاد کا نفرتی کا جھگڑے پیدا تو میں ہوا تو اینی ٹکا تو کہ اینی جھگڑے کا فسادی کے بین نا انا چاکی بین نا نفرتی بین نا حسد کا ضد کا انا ایشوج بین انو ختم تھو کیوں انو ختم نیبن تو انو دارے جو رو ختم تو ہوگی یا کون ادھے محفل کر بیٹھت تو اگر ہی ضد کا بوگس کا انا تھا نہیں جا کو مجھا اے محفل جوائن تو ضرورت مجھ میں گالے مطابق فائدہ کیا ہے بھائی اگوڑ کا دھوکا موتر کا دھوکا
مخلص میں انو شیطان ایک شکست لیکن شیطان چاہ رہا ہے کہ ان کے اندر نفرتیں ہوں. شیطان چاہ رہا ہے کہ حبیزات چجزات تصدد, چجزات سے خلزات تصدد, خلزات سے وہی پاروئی مطلب ہے ان کی کزن کے ساتھ جھگڑے مختلف مسئلوں انا ایشون انا کو مٹاؤ بھائی, میں کے جگہ میں ہم استعمال کرو, مسئلے کا حل ہے ختم. اگر میں رشرسوس ہم تھی تو آج کے بعد سے مسئلے فشن ہمیں مجائب ان کی پورا ہوتے ہیں انوال بلے انو پروگرام مست تھی گنوس تیرے گستو آج سوٹے کی گدت دکھا شکشا جی انو پروگرام بیس تھی گنستی ہے صورت میچی انو میں ہم نہ میں اس کو دفنانا, اس کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد کہ ہم انشاءاللہ فیملی کے لیے آگے نکل کے مطلب کام کریں گے. تیرے انو ارادہ سے سو مشروط نکھا اور انی دعا سے انی امید سے پروردگار سے انی اتفاق و اتحاد, انی محبتی, انی پیار محبت, انی قربانی جذبے کہ اسوس قربانی مطلب جذبہ کی نہیں پارالو دب دان وطن ہے تا تکلیف وقت ہے وہ تھی سو بزرگی کا وطن اشویسوس میں برداشت ہے نا سے بڑے مطلب بہت مہربانی. اسی طرح باہر کا جو وطن بزرگی کا وطن جوانی کا وطن سے بہت بہت ایک دفعہ پھر شکریہ ادا تھا مسکابینہ طرف جو اور انی الفاظ وحد کے پروردگار سے اسو میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو اور محبتی پیدا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ.